بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزره وتوقره، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی. ساری حیات سلسلے معجزات ہے، ساری حیات سلسلے معجزات ہے. اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ظاہر ہوا انا مثلکم سے شوق. پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. برادران اہل سنت و حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، حافظ حفاظ کرام، جلسے کے منتظمین اور یہ محلے کے نوجوان، کون سا ملا ہے؟ روشن خان ملا. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے نوجوان بڑے فعال ہیں، پریکٹیکل ہیں، اور دل میں بڑا جوش و ولولہ ہے ان کے. آج کی ہماری آپ کی کچھ بنیادی گفتگو ہوگی. میرے دوستو، بخاری شریف کی باب الفتن کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہی جماعت اب پر ہے. 72 فرقے ہوئے، ہر فرقے میں جو قدر مشترک جو چیزیں ان میں رہی، نظریات کی، عقیدے کی. اسلام کا سب سے قدیم فرقہ ہے شیعہ. یہ 70-75 ہجری کے بعد ہی یہ فرقہ وجود میں آیا. زمانے میں شکلیں بدلتی گئیں شیعہ مذہب کی. اس سے پہلے خارجی فرقہ ہوا، فتنہ خوارج. حضرت علی شیر خدا سے بغاوت کی اور نہروان میں تقریباً 70,000 خارجیوں کا قتل علی نے کیا. اور وہاں سے کچھ خارجی بھاگے اور انہوں نے اہل بیت کی دشمنی، علی شیر خدا کی دشمنی کو مذہب بنا لیا. یہ اپنی محفلوں میں علی شیر خدا کو گالیاں دیتے تھے. جمعے کے دن ممبر رسول پہ کھڑے رہ کر علی
شیر خدا کے بارے میں کہتے تھے کہ سبد اللہ وجوہ، اللہ علی کے چہرے کو کالا کرے معاذ اللہ. اور یہ ممبر پہ جمعے کے دن ذہن میں رکھنا، یہ میری تمیز کو میں آپ کے سامنے ایک معیار بتاؤں گا. ہر دور میں کچھ چہرے پہچانے جاتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن معیار جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت الجماعت کا 1400 سال سے کیا تھا اور یہ کیسے مسلمان پہچانے جاتے تھے. اور آج کے دور میں بھی وہی ٹیپ آپ کو دے دوں گا میں. اب نہ داڑیاں دیکھو نہ پگڑیاں دیکھو، نہ پیلی پگڑی نہ کالی پگڑی نہ سفید پگڑی نہ ہری پگڑی. میں آپ کو ٹیپ دے دوں گا کہ وہ ٹیپ میں معیار پہ یہ اترا تو سمجھ جانا ادھر کا ہے، اور نہیں آیا تو سمجھ جانا ادھر کا ہے. اب یہ خوارج جو علی شیر خدا کو ممبر پہ 400 سال تک، کتنے 400 سال تک ممبر پہ کھڑے رہ کے علی کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سمد اللہ وجوہ معاذ اللہ، اللہ علی کے چہرے کو روسیا کرے، کالا کرے. تو اس زمانے کے عاشقان علی ممبر پہ کھڑے رہ کے کہتے تھے کرم اللہ وجوہ، علی کے چہرے کو تابناک کرے، علی کے چہرے کو بزرگ کرے. کرم اللہ وجوہ اس زمانے سے ہی نکلا. شیعہ مذہب کی بنیاد صحابہ کی گستاخی بنی، بے ادبی. ان کے بعد حب اہل بیت، اہل بیت کا ادب ہے لیکن ساتھ میں بے ادبی بھی ہے. صحابہ کی بے ادبی ہے، شیخین کریمین سرکار صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم، کل صحابہ کی توہین شیعہ مذہب کی بنیاد بنی. لیکن ایک چیز اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، اب ہے نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن دعوے دار اہل بیت کی محبت کے ہیں لیکن گستاخ صحابہ کے ہیں. اور اس سے قدیم فرقہ جو خارجی ہے، ان کے پاس صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہے. آدمی بھی کہ صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، اس میں صحابہ پہ عمل کرو، لیکن ان کے پاس اہل بیت کی بے ادبی ہے، صحابہ کی تعظیم اور اہل بیت کی بے ادبی. شیعوں کے پاس اہل بیت کی ادب، صحابہ کی بے ادبی. یہ دو پرانے فرقے ہیں جن کے پاس ادب بے ادبی دونوں ہیں. لیکن زمانہ آگے بڑھتا گیا تو آج کے زمانے میں 72 فرقوں میں ایک فرقہ خارجیوں کی جماعت نکلی جس کو وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، جو بھی نام لے لو، جماعت اسلامی، یہ سب برانچز ہیں خارجیوں کی. اب یہ خارجیوں کی برانچز میں وہاں ادب ہے، بے ادبی ہے. کچھ کا ادب ہے، کچھ کی بے ادبی ہے. اور یہ جو اہل حدیث سے جماعتیں نکلی ہیں ان کے پاس کل کا کل بے ادبی ہے. ان کے مذہب کی بنیادی بے ادبی پر ہے. یہ سب کی توہین کرتے ہیں. وہ کچھ لوگوں کی توہین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں. خارجی کچھ کی توہین کرتے ہیں، کچھ کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ جماعت والے تو سب کی توہین کرتے ہیں. تو اب پتا چلا کہ تعظیم اور توہین یہ دونوں جماعتوں کے پاس ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جماعت سے ہمارا تعلق ہے. جس جماعت میں ہم لوگ ہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے پاس توہین کا تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ادبی ادب ہے. ہمارے پاس ادبی ادب ہے. ارے ہم تو آقا و مولا کا کتنا ادب کریں گے جب ان کے نام لیواؤں کا اتنا ادب کرتے ہیں. رسول کے غلاموں کا جب اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آقا کا کتنا احترام ہوگا. تو ادب یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کا ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، آل رسول کا ادب ہے. اور اہل سنت والجماعت کے پاس سب سے زیادہ سیدوں کا ادب ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں گا کہ سادات کی ادب، نبی کی نسل سے محبت اور ادب یہ تمہارے لیے کیا فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ خاندان سے عداوت اور بغض
تمہاری آخرت خراب کرتی ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ ہمارے مذہب کی بنیادی ادب پر ہے. اور سب سے پہلا جھگڑا ادب پر ہوا، عبادت پہ نہیں ہوا. اور یہ جھگڑا یہاں نہیں ہوا، وہیں ہوا. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، فرشتوں کا استاد، جنت میں رہنے والا، جنت میں تھا اور بڑا متقی پرہیزگار تھا. ظاہر ہے کہ جنت میں تو جوا نہیں کھیلتا تھا، جنت میں شراب کے اڈے تو نہیں چلاتا تھا، جنت میں تھا تو بھی عبادت ہی کرتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی توحید کے سبق پڑھاتا تھا، متقی تھا، بہت متقی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس بات کا ذہن نشین کر لو کہ ہر متقی جنتی ہونا ضروری نہیں ہے. آوے بڑے حضرت بڑے متقی ہیں، ہمارے حضرت بڑے متقی ہیں، انجام دیکھنا پڑتا. ساری زندگی میں تقویٰ ہونے سے کچھ نہیں چلتا، مرتے وقت تو تقویٰ قائم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ متقی جنتی ہونا ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا متقی تو باہر ہو گیا، جنت میں نماز پڑھنے والا جنت سے باہر ہو گیا. تو جو آلریڈی باہر ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ جو پہلے سے ہی باہر ہیں انہوں کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نکلنے کا ریزن کیا تھا؟ آج ہم تلاش کریں گے کہ وجہ کیا تھی. اتنا بڑا عبادت گزار مردود کیسے ہو گیا اور اللہ کی عبادت سے تو راضی. آج بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. اتنا بڑا موحد ہے، خدا کی وحدانیت کا اتنا قائل ہے کہ خدا کے علاوہ اس کے پاس کسی کا تصور ہی نہیں ہے، بس ایک ہی ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. اب کتنا مانتا ہے اللہ کو. اللہ نے ایک معیار بنایا، ادب کا ایک قطع فاصل کھینچا ہے. ادب کی لکیر اللہ نے وہیں کھینچ دی. اگر اس کے بعد تقویٰ ہے تو دیکھو ادب بھی ہے کہ نہیں ہے. تقویٰ ہے، نماز ہے، عبادت ہے، علم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، کسی جگہ کا مفتی ہے، مفتی عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر ہے. ادب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ معیار اللہ نے وہیں پر قائم کر دیا. اب اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت میں کسی قسم کا اس کو اختلاف نہیں تھا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ہم گناہگاروں کے لیے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ایک لائن آف آرڈر بنا دی. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم. آدم تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو ہو رہا تھا وہ عبادت کا تو نہیں تھا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لینا، ایک عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. سجدے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا بھی سجدہ ہوتا تھا، ادب کا. تو ایک سجدے عبادت اور ایک سجدے بولیے تعظیم. کیا سجدے تعظیم؟ سجدے عبادت اللہ کو. تو اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا وہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت تو اللہ کی کر رہا تھا. فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس سمجھ گیا کہ آدم کے سامنے مجھے کیوں جھکا رہا ہے، کیونکہ انگوٹھا چاپ نہیں تھا نا بھائی، فرشتوں کا استاد تھا. منشا الہی کو سمجھ گیا کہ مجھے آدم کے سامنے کیوں جھکا رہا ہے. بھائی اس کے سامنے جھکنے والا آدم کے سامنے کیوں جھکا رہا ہے؟ آدم اللہ کے خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفہ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے وہ کہا جھک جاؤ، آدم کا سجدہ کرو. تو فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ کر دیے. یہ سمجھتا تھا کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ آدم کے ادب کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے. تو سجدوں کا انکار نہیں تھا اس کو، اللہ کے سجدوں کا انکار نہیں تھا، آدم کے ادب کا انکار تھا. آدم کے ادب کا انکار تھا. بس زندگی بھر تجھے سجدہ کروں گا لیکن آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا کیونکہ ادب نہیں کروں گا.
اللہ نے کتنے سجدے کا حکم دیا تھا قرآن میں؟ اسجدوا، آدم کو سجدہ کرو. کتنے؟ ایک. اللہ نے تو ایک سجدے کا حکم دیا، فرشتے سجدوں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. اب جب سجدے سے سر اٹھائے تو جناب کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے بحث کر رہے. اور یہ بحث کرنے کی بھی وہی کی عادت ہے، کھڑے ہوئے کی بحث کرتے. کا ہو رہا ہے کھڑے ہوئے. حضرت آپ جو بولے تو بات جو سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے مطلب یہی وہیں سے چلا ہے بحث کرنا. استاد چھوڑ دیا، شاگرد اب تک کر رہے ہیں، اب اللہ سے بحث کر رہا. اور اللہ کا جلال فرشتوں نے دیکھا تو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو ایک. جیسے آپ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں نا بھائی، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں. سجدہ تو ایک تھا، حکم تو ایک تھا، یہ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو 2 سجدوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلا سجدہ تو اللہ کے حکم کیا کرے فرشتے، جب سر اٹھائے تو اللہ کا غضب و جلال دیکھے کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے ابلیس کے اوپر، یہ اکڑ کے کھڑا ہے، تو بغیر بولے فرشتے دوسرا سجدہ کر دیا. بغیر بولے فرشتے دوسرا سجدہ کر دیا. پہلا سجدہ حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ بچ گئے. شکرانے کا سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے بچ گئے. اب اس کو نکالا اللہ نے لعنت بنا کر. اور خدا کا اتنا ماننے والا، قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پہ کلام کرنے جا رہے ہیں، راستے میں مل گیا اور رو رہا ہے. اتنا رویا کہ اللہ کے نبی رکے، بولے ابلیس کیوں رو رہا ہے؟ بولے آدم بہت تھک گیا، موسیٰ بہت تھک گیا. زمین پر ایک بارش جگہ نہیں ہے جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا اللہ کا، ہر جگہ میں نے سجدہ کیا، کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی روئے زمین پر جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا. بہت تھک گیا موسیٰ، اللہ سے کہو معاف کر دے. اتنے سجدے کرانا، وہ ایک نہیں کرا تو کیا ہوا؟ اتنے سجدے کرا. موسیٰ کلیم اللہ کو رحم آیا، اللہ سے کلام کر کے جب جا رہے تھے تو واپس آئے تو بولے مولا ابلیس ملا تھا، بہت شرمندہ ہے، اور کہا کہ ایک سجدہ نہیں کیا، مگر زمین پر ایک بالغ زمین باقی نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور تجھ سے معافی چاہتا ہے، معافی کا خواستگار ہے، معافی کی درخواست پیش کر رہا ہے. تو پروردگار نے فرمایا موسیٰ جا کر اس سے کہہ دو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا. آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، میں معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی خوشی آئے. خدا موسیٰ کیا ہوا؟ بولے ابلیس مبارک، کام بن گیا تیرا. کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. غصے سے کھڑے رہ کے بولا میں آدم کو نہیں کرا، اس کی قبر کیا کروں گا؟ میں آدم کو سجدہ نہیں کرا، اس کی قبر کو کیا کروں گا؟ تو اتنا زیادہ اللہ کا ماننے والا کہ اللہ بول رہا آدم کے سامنے جھکو، تو بولے میں نہیں جھکتا. اللہ بولا میں بول رہا ہوں، بولے تو بولا بھی تو تیرے غیر کے آگے نہیں جھکتا. اتنا زیادہ. لیکن مردود بارگاہ ہوا صرف ایک ہی وجہ سے کہ نبی کا احترام اور ادب نہیں کیا. تو اہل سنت والجماعت کے پاس جو بنیاد ہے ہمارے مذہب کی وہ ہے ادب. اور تقی زبان کا محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. آدمی عبادت کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچتا جہاں ادب کر کے پہنچ جاتا ہے، اور عبادت کر کے مقام پہ پہنچتے پہنچتے بے ادبی کر کے پھر مقام سے واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک ادب ایسی چیز ہے، ادب اور بے ادبی، کہ آدمی کو پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول بیان کیا. میں وہ لفاظی کی تقریریں بند کر دی، میں نے بہت بول لیا. جوانی کے زمانے میں وہ پھیکم پھاکی ہوتی تھی، گلو بلبل کی تقریریں زمین سے آسمان ملا. تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول بیان کیا. میں وہ لفاظی کی تقریریں بند کر دی، میں نے بہت بول لیا. جوانی کے زمانے میں وہ پھیکم پھاکی ہوتی تھی،
गुलो बुलबुल की तकरीर या जमीन से आसमान मिला देना, मैं देखा कि नतीजा कुछ भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है टीम के ऊपर बारिश हो गई, उसके बाद रुक गई आवाज। मैंने तो बड़े बड़े मुखर्रिरीन को देखा, आए बोले चले गए, तो मैं आवाम से पूछा भाई कैसी रही मौलाना की तकरीर? बोले क्या तकरीर थी, बहुत क्या बहुत नारे, क्या नारे, क्या तकरीर, हंगामा का तकरीर। बोले क्या नहीं मालूम, क्या बोले बोले। हजारों रुपया खर्च करे भाई लोग, आगे उन फिक्र भागी करके चले गए, पब्लिक को मालूम ही नहीं क्या हुआ। तो मैं बहुत जमाने से सोचता रहा कि भाई इससे कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। पढ़े लिखे लोग तो किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दीन सीखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुमको दीन सिखा दो। जितनी देर भी बैठे कुछ लेके जाए, आपका आना भी चीज हो जाए और मेरा बोलना भी चीज हो जाए। तो अब ज़हन में रखना कि सुन्नतुल जमात की बुनियाद है अदब। क्या है? अदब। और ये जो अदब हम करते हैं, इसी को वहाबी कंफ्यूज हो गए। अदब में और इबादत को दोनों को मिला दिया। अदब और इबादत में फर्क नहीं कर सके वो। अदब को भी इबादत समझ रहे हैं। जरा झुक गए, शिर्क। दरगाह शरीफ पे जाके अदब से खड़े रहे, शिर्क। या झुक गए, पीरों के सामने अदब से झुक गए, शिर्क हो रहा है। तो अब वो जो मरदूद होके निकला नहीं झुक के, तो उन्हें भी एक बड़ी टीम बना दिया, मैं नहीं झुका तुम भी नहीं झुकना। अब झुकना ही नहीं, क्योंकि पहला झगड़ा ही झुकने पे, पहला झगड़ा ही झुकने पर है। होने वाला मैं नहीं झुका तो पूरी जमात बना दूंगा जो झुकेगी नहीं। और हम फरिश्ते वाली जमात है, हम समझते हैं कि झुकने में न जाते। और एक चीज याद रखना, वही झाड़ झुकता है जिससे फल लगते हैं, वही दरख्त झुकता है जिससे फल लगते हैं। अब पत्थर भी वही दरख्त पे आते हैं। क्या बात है? अशोका झाड़ पे कोई पत्थर नहीं मारते। घर में लगा लो अशोका झाड़, कभी जिंदगी में पत्थर नहीं आएगा, मगर आम का लगा लो कहीं नहीं लगता ही शुरू। जाम का लगा लो, पत्थर। क्यों? इसलिए लोग कहते हैं कि फलदार दरख्त मत लगाओ, पत्थर आएंगे। और अहले सुन्नत वल जमात हम इतने फलदार हैं, हर मौसम में पत्थर है। आम के झाड़ पे तो खाली मौसम में पत्थर आएगा, मगर सुन्नी तो वो फलदार है। 12वीं के महीने में पत्थर, 11वीं के महीने में पत्थर, मुहर्रम के महीने में पत्थर, खाजा की छठी रजब में पत्थर, जिधर देखो हर महीने में पत्थर है। अब ये जितने पथराव हम पे कर रहे हैं, हमको अंदाजा हो जाता है कि हम कितने फलदार हैं। तो ये सबसे अहम चीज जब मैं बता रहा था कि वो है अदब। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उसूल बयान किया, जैसे हर चीज का फिरके बने। अभी अहले हदीस मरे नहीं, उनके बाप पैदा हो गए। अहले कुरान बहुत तेजी से आ गए। अहले कुरान कितना अच्छा दिख रहा है, देखो कुरान को मानते हैं। अहले कुरान बोले तो हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। हदीस नहीं था, ये गढ़ लिए लोग, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं। अहले हदीस बोले अबू हनीफा को नहीं मानते, इनको नहीं मानते। हो बंबई का डॉक्टर है, नायक को तो गाली अरबी में, नायक बोले तो बहुत बुरी गाली अरबी में। अरब के सामने नायक बोलो, मार देता हूं मुंह पे। अब अजीब है, किधर से भी डॉक्टर नहीं दिखता ही। असल में इन्हें दो मूड का डॉक्टर है। पेशाब ले जाना टेस्ट करा देना, यूरिन ले जाना टेस्ट करा देना, वो भी पैथोलॉजी के डॉक्टर होते ना। मैं जमाने तक सोचता रहा इन्हें किसमें मिलता हो। बम्बई में भी बोला, मैं उसके दफ्तर के सामने जलसा हो रहा था,
مطلب بہت زمانے تک دیکھتا رہا ہے ڈاکٹر کس میں ملتا ہے کس میں ملتا ہے. اچانک خیال آیا ارے رے 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 صرف فرق یہ ہے ہاتھ میں گٹے کا پہاڑ دے دو اور پیچھے دم لگا دو پہاڑ میں اڑ لیتے کافی ہے دھول کافی ہے. تو اب ایسے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اب لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس کی تقریر سنا, ایک کھڑے رہ کے پوچھا, اسی کے چمچے کھڑے رہتے وہاں پر. ہاں باپ آ گیا تو بھول جاتا, پیسے دے کے کھڑا کرتا, انہوں کھڑے رہتے مجمع میں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس میدان میں کرسیاں رکھ کے اس نے مجمع نہیں جمع کیا تھا سمیہ گراؤنڈ میں, اور الحمدللہ 17 گزشتہ مہینے کی 17 تاریخ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا جلسہ میری صدارت میں ہوا. ہم نے سمندر بھر دیا آدمیوں کو, اور ہندوستان کی تاریخ میں اہل سنت والجماعت کا بمبئی میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. گراؤنڈ پہ تو لاکھوں تھے, وہاں کے اخبارات بمبئی کے لکھے کہ 10 لاکھ کا مجمع تھا بولے, سمندر آدمیوں کا. تو اسی میدان میں تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آدمیوں کو لے کے آتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک کھڑا ہوتا سوال کرتے ہی طوطے کی طرح شروع کر دیتا, ورسس نمبر کھلنا, آیت نمبر کھلنا, حدیث نمبر کھلنا, وہ تو کھڑے رہتا. حیدرآباد آیا تو میں کچھ بھی بھیجا دیا جا کے سوال کر. پورے کھڑے رہ کے سوال کرتے انہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, یہ میرا تو نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا. انہیں وہ اپنا آدمی ذرا بھاری سوال کر دیا تو کیا بول رہا, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ علم والے ہیں, اس کا جواب آپ بہتر جانتے ہیں. نیکسٹ سوال ہی نہیں دیا کیونکہ تیار نہیں تھا وہ, تو کرائے کے ٹٹوں کو لاتا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, میں نے بہت ساری اس کی تقاریر سنی ہے, تو ایک نیا مذہب پیدا کر رہا ہوں. خاموشی سے اہل حدیث کا پرچار کر رہا, وہابیت کا, اور اتنے ادب سے نام لیتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ ہمارے امام ہیں. آپ چاروں پہ عمل کر سکتے ہیں, چاروں پہ. انہوں نے بولے نماز کیسے پڑھنا, چاروں پہ. چاروں پہ عمل کرے تو 5واں مذہب پیدا کر رہا ہے. کیسا پڑے گا آدمی, ایک رکعت میں رفع یدین کریں گے, ایک پہ چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے, ایک رکعت میں یوں ہاتھ باندھیں گے, ایک میں یوں باندھیں گے. تو مطلب یہ کہ چاروں اماموں کی جو مخالفت نہیں کر رہا, بظاہر ایسا دکھتا وہ چاہنے والا ہے, مگر در حقیقت یہ اہل حدیث کا غیر مقلدین کا پرچار کر رہا ہے. چاروں پہ عمل کرو, مطلب آدمی کرے ان کو چھوڑ دو بولے تو پبلک پہچان لیتی. تو ہر طرح سے اہل سنت والجماعت کا اٹیک ہے. اور ایک بات بنیادی تم کو بتا دو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اولیاء کے چاہنے والوں کا مذہب ہے, یہ غوث و خواجہ کے دیوانوں کا مذہب ہے, اور یہ کسی بلا سے نہیں ملا ہم کو, اولیاء اللہ سے ملا ہے, بزرگان دین سے ملا ہے. یہ مذہب ہے, بڑا سچا مذہب ہے, اس کی قدر کرو. اس مذہب سے ہٹ کے کوئی مذہب سچا نہیں ہے. 1400 سال میں تاریخ اٹھا کے دیکھو, کسی بھی جماعت میں ولی نہیں پیدا ہوئے. سبحان اللہ, بے شک. تو بتا بھائی اتنے نمازاں پڑھتے نا جماعت والے, ایسے بڑے بڑے دیکھو میں رستے میں آتے ہو جماعت اسلامی والے, وہاں حدیثیں لکھ کے لگائے ہیں, رات دن کام کر رہے ہیں, دین کا ولی کام کر رہے ہیں. تو ولی تو ہونا چاہیے آپ میں. اور یہ تو اتنا بیچارے جب تک وہ مسواک لے کے رگڑتے رہتے ہیں, جہاں دیکھو چوراہے پہ, روڈ پہ پیسے اٹھا لے کے اتنی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ولی کیوں نہیں ہوتے؟ شیعہ مذہب میں اتنے بڑے بڑے آیت اللہ پیدا ہوتے, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت نہیں ہے ان میں, بڑے بڑے پیدا ہوتے, مگر ولی اللہ نہیں ہوئے. وہی ولی شیعہ میں, خارجی میں, اہل حدیث میں, جماعت اسلامی, تبلیغی, اتنی نماز پڑھے نہ میں تبلیغی جماعت والے. استاد تو بارش پر جگہ نہیں چھوڑے, انہوں بھی وہی طے کر کے نکلے, جہاں جہاں تم سب جھکائیں ہم بھی جھکائیں گے. مگر سب کچھ ہوتا, ولی کیوں نہیں ہوتا؟ تصور ولایت سوائے اس جماعت میں کسی جماعت میں نہیں. جہاں جہاں تم سب جھکائیں ہم بھی جھکائیں گے.
مگر سب کچھ ہوتے ولی کیوں نہیں ہوتے؟ تصور ولایت سوائے اس جماعت کے کسی جماعت میں نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس کسی کی تعریف کرنا ہے تو فوراً بول دیتے ارے کیا آدمی ہے بھائی، بہت اچھے ولی ہے۔ چھوٹتے ہی ہماری زبان پہ ولی ہو جاتا، اور یہ مرتے مر جاتے کبھی ولی نہیں بولتے، اسی لیے نہیں بولتے کہ ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ارے جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ تو یہ تو سچوں کا مذہب ہے۔ تو یہ آپ کے مذہب کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں اولیاء اللہ پیدا ہو۔ اب اگر چوراہے پہ کوئی جماعتی کھڑے رہ کے کسی غریب رکشا والے، ٹانگے والے، پان بیچنے والے سے سوال کرے کہ تم لوگ سچے ہیں؟ سنت الجماعت والے آدم پاشا تو بہت تقریر کر کے چلے گئے، آپ لوگ جنتی ہیں، سچے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ تو اس سے کان میں پوچھ لینا تیرے بعد غوث پاک ہیں، تیرے بعد غریب نواز ہیں، تیرے بعد تراب الحق ہیں، تیرے بعد بندہ نواز ہیں، کوئی ہمارے پاس یہ لوگ کوئی نہیں ہے، مگر یہ سب ہمارے پاس ہیں، یہ سب ہمارے پاس ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ کائنات میں ہیں سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اس جماعت سے ہٹ کے کبھی کسی جماعت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ ارے جس جماعت میں 1460 سے ولی پیدا ہو رہے ہیں وہ جماعت جنتی نہیں ہوگی تو تم ہوگے۔ یہی جماعت حق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے، سوالات کرنے والے ہم تک نہیں آتے، علماء تک نہیں آتے۔ پان دے ذرا، اس کے بعد جاتے پیاز دے ذرا بنڈی میں، آپ لوگ گیارہویں کہیں کیوں کرتے؟ اب اس سے کہیں کیوں پوچھ رہی؟ یہ پڑھے لکھ کے آگے پوچھو میلاد کیوں کرتے؟ یہ سوالات ان سے ہو رہے ہیں جو بیچارے کو دین ہی نہیں معلوم۔ تو آپ لوگ مقلد ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو آپ کے بزرگوں کا مذہب ہے اسی طریقے پہ چلتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد پر بتا رہا تھا ادب۔ اللہ نے ایک لائن آف آرڈر دیا، جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، نماز قائم کرو۔ اب نماز میں تکبیر تحریمہ بولنا، ثنا پڑھنا، قاعدے میں اتحیات پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ بولو اللہ نے اصول بتا دیا، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ مولا کیسے پڑھنا؟ میرے مسجد کو دیکھو، اصول میں بتاتا ہوں، قاعدہ میرے نبی بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ فرمایا کہ جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جیسے تم مجھے یہاں بھی حضور نے تمہارے ہمارا لحاظ رکھا، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی نہیں بولے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو۔ نبی کی نماز کون پڑھیں گے بھائی؟ جیسے تم کو دکھ رہا ہے، میں جیسے دکھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ اور یہی کہ تو ہمارے 4 اماموں کا طریقہ معلوم ہوا۔ امام اعظم نے دیکھا جس انداز نے تو حضور کو دیکھا ایسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام چاہتے نے دیکھا، دیکھو آپ میں بتاتا ہوں فار ایگزامپل تم کو مثال دے کے، پرانے زمانے میں دکن کے نوابوں کے زمانے میں قندیلہ ہوتے تھے، اب آج تک بیچ کے کھا لیے لوگوں توڑ بھی گئے، تو خوبصورت قندیل ہوتی تھی، ادھر لال آئینہ ہوتا تھا، ادھر ہرا، ادھر پیلا، ادھر کوئی اور کلر کا، زعفرانی کلر کا، 4 آئینے ہوتے تھے۔ اب ادھر والا بول رہا لال روشنی ہے، ادھر والا نہیں بھائی پیلی ہے، ادھر والا نہیں بھائی نہ پیلی نہ لال یار ہری ہے، کیونکہ جس اینگل پہ وہ کھڑا ہوا تھا اس کو ہری روشنی دکھ رہی تھی، ادھر کھڑے ہوئے تھے لال دکھ رہی تھی، ادھر دکھ رہے تھے پیلی دکھ رہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ 4 رنگ کی روشنی 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، کیا چراغ بھی 4 ہے اس میں؟ کیا بات ہے؟ چراغ بھی 4 ہے تو بولیں گے نہیں، چراغ تو ایک ہی جگہ ہے، ادھر سے جیسے نظر آئی ویسی روشنی نظر آئی، انہوں نے جیسا دیکھا ویسی۔ تو امام اعظم نے جیسا دیکھا ویسے نماز پڑھا، امام شافعی نے جیسی دیکھا ویسے نماز پڑھا، امام مالک نے جیسے نظر آئی ویسی نماز پڑھا۔ تو 4 امام حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، 4 اماموں میں مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ 4 امام مسائل میں اختلاف ہے، کوئی مسئلہ امام شافعی کے بعد ناجائز ہے، کوئی مسئلہ امام اعظم کے بعد جائز ہے۔
جائز و ناجائز میں اختلاف ہے، لیکن کفر و ایمان کے مسئلے میں توہین رسول امام شافعی کے پاس بھی وہی ہے، امام اعظم کے پاس بھی وہی ہے۔ تو عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک اصول بتایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرنا؟ میرے نبی سے طریقہ سیکھ لو۔ اب اتحیات پڑھنا، ثنا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کی حدیثوں میں، آقا کے عمل میں ہے۔ بے شک بے شک۔ روزہ رکھو، کیسے رکھنا نبی سے سیکھ لو۔ زکات دینا کیسے دینا نبی سے سیکھ لو۔ تو ہر کام کو اللہ نے نبی سے سیکھنے کے لیے بتا دیا۔ اب تمہارے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ادب کا ایک فارمولہ اللہ نے قرآن میں پیش کیا۔ خالی دو جملے بولا، وہ تو عزیر ہوں وہ تو عقیر ہوں، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیسے ادب کرنا، کیسے تعظیم کرنا وہ نہیں بتایا، وہ تمہارے ایمان پہ چھوڑ دیا۔ جیسے تمہارے دل میں آیا ویسے ادب کرو، جو تمہارے سمجھ میں آیا، اور کہیں کہیں پر تنبیہ بھی فرمائی۔ ادب کے قاعدے کی بتائے، آداب رسالت، یہی سے تو ہمارے آقا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دنیا کے شہنشاہوں نے اپنے دربار کو سجایا تو آنے کے آداب بھی سکھائے۔ آج بھی جو ہمارے وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، ان کے بھی پروٹوکالز ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا آ رہے تو کیسا بیٹھنا، انہوں آ رہے تو کیسے کھڑے ہو جانا، قاعدہ قانون یہاں کے اصول ہیں۔ دربار میں بادشاہوں کے بھی اصول ہے، آئے تو کیسا جھکنا، کیسے کھڑے رہنا، کیسے بیٹھنا، یہ ہر شہنشاہ ہر بادشاہ اپنے دربار کے ادب کو سکھاتا ہے۔ لیکن یہ شہنشاہ ہے جو عالم کا دربار ہے، کیا میرے نبی نے ادب نہیں سکھایا؟ اللہ نے ادب سکھایا۔ یہ تو نبی کا دربار ہے، یہاں اگر رسول سکھاتے تو حدیث ہو جاتی، اگر نبی سکھاتے تو حدیث ہو جاتی۔ پھر کوئی ذاکر نائک کھڑے رہ کے بولتا حدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے، اور یہ عقل کے اندھے بات کرے کہ حدیث ضعیف بولتے۔ میں پوچھا بھائی ضعیف بولے تو کیا ہوتی حدیث؟ تو بولے کہ حدیث ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی۔ بولا اچھا تو ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی؟ بولے نہیں ہوتی۔ بولا بابا ضعیف ہے، بابا نہیں ہوتے۔ باپ ضعیف ہو گیا تو باپ کا انکار کر دے گا، اماں ضعیف ہے تو اماں کا انکار کر دے گا۔ تو یہ ان کو معلوم ہی نہیں حدیث ضعیف کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ادب سکھا دیتے تو حدیث رسول ہو جاتی۔ اللہ نے سکھایا تو آیت قرآن ہو گئی، وحی الہی ہو گئی۔ اللہ نے نبی کے دربار کا ادب سکھایا، کیسے آنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بات کرنا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے تو بات چیت میں کچھ آواز بلند ہو جاتی، جیسے میرے پاس بھی آئے تو نہیں بولا، انہیں بولا، انہیں بولا، آواز تیز ہو جاتی۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلیل القدر تھے، وہ طاقتور بھی تھے اور آواز بھی بہت تگڑی تھی، بات کرے تو آواز بہت بلند ہو جاتی تھی۔ اب نبی کے دربار میں زور سے بات کرنا اگر رسول روکتے تو منافقین مشرکین بولتے بھائی یہ تو کیا کیا سکھا رہے نہیں ہوا تو، مگر اللہ نے سکھا دیا۔ یہاں آواز بلند ہوئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند مت کرو، کیوں کہ یہ میرے محبوب کا دربار ہے۔ کسی کے دربار میں اگر آواز بلند ہوگی تو وہاں کا قاعدہ قانون چلے گا۔ میرے محبوب کے دربار میں اگر کسی کی آواز بلند ہوگی تو زندگی بھر کے عمل کو غارت کر دوں گا، زندگی بھر کی عبادتیں سب تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ اس بات پر اس بارگاہ میں ادب آواز بلند نہیں ہوگا۔ سرکار فاروق اعظم کو جب یہ آیت کا معلوم ہوا حکم تو سرکار کے دربار میں آنا چھوڑ دیے۔ ایک دو چار دن تک حضرت سیدنا فاروق اعظم نہیں آئے تو میرے آقا نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد عمر گھر میں بیٹھ گئے ہیں، آتے نہیں کیونکہ ان کی آواز ذرا بلند ہے اور یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آواز نکل گئی تو میرے عمل غارت نہ ہو جائیں۔
تو فرمایا عمر کو آنے دو، بلاؤ عمر کو. اور لوگوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام یاد کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم آئے. اب حدیث پاک میں ہے کہ دربار رسالت میں آنا ضروری ہے. حضور نے یاد فرمایا اور آواز پہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا کرنا؟ تو حضرت عمر جھکے اور مٹی اٹھا کے ریتی اٹھا کے منہ میں بھر لیے، منہ میں ڈال لیے اور منہ میں ریتی بھر کے آئے تاکہ آواز بلند نہ ہونے پائے. اب اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں. عمر کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے؟ آواز ہی نہیں نکل رہی. عمر بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو لوگوں نے یا رسول اللہ یہ منہ میں مٹی بھر لے کے آئے ہیں تاکہ آواز بلند نہیں. رحمت للعالمین تھے. فرمایا عمر پھونکو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم جیسی چاہے بات کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ منہ میں مٹی بھر لینا، ریتی ڈال لے کے آنا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ آواز کو کم کرنے کے، اللہ نے کہا آواز بلند مت کرو. نیچے کرنے کا فارمولا اللہ نہیں بتایا. آواز کو کم کرنے کا فارمولا قرآن میں کہیں نہیں ہے. بلند نہیں کرنا یہ بتا دیا. اب کم نہیں کرنے کا فارمولا یہ ایمان میں بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ادب آئے، ادب سے جو ہے منہ میں مٹی ڈال لے کے بیٹھ گئے. تو اللہ نے ایک قاعدہ بتایا، میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو. اور تعظیم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو دل میں آیا اور جو سمجھ میں آیا وہ کرو، وہ تعظیم ہے میرے یہاں. اور صحابہ نے کر کے بتایا. اور دربار رسالت ہے. میرے دوستو، آپ میرے دروازے پہ آئے، گھر کو آئے، میں اندر گھر میں ہوں، تو آپ اپنے آنے کی اطلاع کیسے کریں گے؟ اگر گھر میں بیل ہے تو بیل دبائیں گے، اور بیل نہیں ہے تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تالی بجائیں گے، کچھ بھی کریں گے، اپنے آنے کی اطلاع کریں گے. اور وہ بھی نہیں ہو سکی تو پکار کے بولیں گے مولانا عبدالعزیز صاحب، اندر اطلاع کریں گے. اب کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے اور دروازے کے باہر کھڑے رہتے حضور کو پکارتے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے ہیں، دروازہ کھولیے، ہم ملنا چاہ رہے ہیں. یہ حضور کو اطلاع کرنا چاہتے کہ سرکار ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ لوگ پکار رہے تھے نبی سے ملاقات کے لیے. پھر آنے والے کوئی دشمن نہیں تھے، صحابہ کرام تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے محبوب، یہ جو دروازے کے باہر تجھے پکارتے ہیں، یہ جو دروازے کے باہر جو کھڑے ہیں کہ تجھے پکارتے ہیں، ان میں اکثر نادان ہیں، ناسمجھ ہیں. یہ ناسمجھ ہیں میرے مولا. ناسمجھی کی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی اندر ہے، آنے والے حضور کو پکار رہے ہیں کہ سرکار کو اطلاع ہو. تو اللہ فرما رہا کہ یہ ناسمجھ ہیں، یہ پکار کیوں رہے ہیں؟ بھلے اطلاع کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی تو ان کی ناسمجھی ہے. اطلاع اس کو کرتے ہیں جس کو اطلاع نہ ہو، اطلاع اس کو کرتے ہیں جس کو اطلاع نہ ہو. یہ ان کی ناسمجھی ہے. میرا محبوب اندر ہے، باہر کون آیا اسے معلوم ہے. بولے تو یہاں ہے کہ جنت کی خبر دیتا ہے، وہ دروازے کا باہر نہیں جانتا. اس لیے یہ ناسمجھی کر رہے ہیں. یہ خاموش کھڑے رہتے اور تم برآمد ہو جاتے، میرا محبوب تو باہر آ جاتا. یہ ان کے لیے اچھا ہوتا کہ یہ انتظار کرتے. تو یہ پر بھی اللہ نے ادب سکھایا. محبوب کے دربار کا ادب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. اب یہی ادب انتظار کرتے. تو یہ پر بھی اللہ نے ادب سکھایا. محبوب کے دربار کا ادب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. اب یہی ادب قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام کے دل میں منتقل ہوا اور قدم قدم پر یہ ادب کا دامن پکڑے رہے اور صاحب ایمان تھی. اس لیے یہ جماعت والے ہمیشہ آپ کو تقریر میں بولتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو. مسلمانوں صحابہ کے عمل کے طریقے پہ عمل کرو. میں بولتا ہوں صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو. تم صحابہ کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں، میں صحابہ کے عقیدے کی دعوت دیتا ہوں. اگر عقیدہ اپناؤ گے تو طریقہ قبول ہو جائے گا. جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو طریقہ لے کے کیا کرو گے؟
تو صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ادب کا یہ عالم ہے. صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے, آپ کی کیا عمر ہے, آپ کی کیا ایج ہے, عمر کی بات ہو رہی ہے, انہوں 62 کے, انہوں 65 کے, انہوں 70 کے, انہوں 52 کے, 55 کے, یہ گفتگو ہو رہی ہے حضور کے دربار میں. اچانک میرے آقا پلٹے, پلٹ کے صدیق اکبر سے پوچھے, ابو بکر تم بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ بات کی چل رہی ہے عمر کی. سرکار نے دوسروں سے پوچھا تمہاری ایج کیا ہے, تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں بولے 52 کا ہوں, انہوں بولے 45 کا ہوں, انہوں بولے 60 کا ہوں. اب بات تو گفتگو عمر کی چل رہی ہے. اسی دوران گفتگو میرے آقا پلٹ کے حضرت ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر سے کہتے, ابو بکر تم بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ یہ دربار رسالت ہے. یہ کہ با خدا دیوانہ رہو, با محمد ہوشیار باش. اللہ کے پاس دیوانگی چلتی ہے, نبی کے پاس دیوانگی نہیں ہے, ہوشیار ہونا پڑتا ہے. دربار رسالت میں ہمیشہ الگ ہونا پڑتا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر تم بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ تو یہ بولے یا رسول اللہ ہر حال میں بڑے آپ ہی ہیں. میرے ماں باپ قربان حضور بڑے آپ ہی ہیں, میں عمر میں 2 سال کم ہوں. لفظ بڑے کو اپنی طرف منسوخ کرنا نہیں چاہا سیدنا صدیق اکبر نے. یہ ادب کا عالم تھا. اور یہ ادب کس نے سکھایا؟ یہ ایمان. ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا آدمی با ادب ہوگا. کسی جاہل کے پاس بھی ادب دیکھو گے تو یہ سمجھ جانا کہ یہ جاہل تو ضرور ہے مگر ایمان اس کا پکا ہے. ایمان جتنا قوی ہوگا, ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا با ادب ہوگا. میرے دوستو, ہجرت کر کے میرے آقا جب مدینے تشریف لا رہے تھے تو مدینے والوں میں چند لوگ تھے جو حضور کو دیکھے ہوئے تھے. پورا مدینے تو حضور کو دیکھا نہیں تھا, اور حضور کے آنے سے پہلے سب مسلمان ہو گئے تھے مدینے میں. اب آقا کی آمد کا انتظار ہے. گھر کے کام کاج کر لے کے صبح صبح پہاڑوں پہ تیلوں پہ جا کے بیٹھ جاتے, حضور آ رہے, حضور آ رہے. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن تک بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جھاڑوں پہ حضور کو لے کے آ رہے, حضور آ رہے. ایک وقت ایسا ہوا کہ حضور کی سواری مبارک مدینے میں داخل ہوئی. اب جیسے ہی جھاڑ پہ سے صحابہ کے بچے چڑھ کے دیکھ رہے تھے, ادھر سے سواری آئی تو پکار کے چیخ کے بولنے لگے کہ رسول اللہ آ گئے, رسول اللہ آ گئے. اب اونٹ پر 2 بیٹھے ہوئے ہیں. جب اونٹ اندر داخل ہوا تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار صدیق اکبر پیچھے ہیں اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو تشویش ہوئی, اشارے سے پوچھنے لگے کہ نبی کون ہے؟ سامنے والے پیچھے والے, سامنے والے پیچھے والے. یہ دور سے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ عاشقوں کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے کہ نبی کون ہے, غلام کون ہے. تو سرکار صدیق اکبر کے ایمان نے اندر سے پکارا کہ اب ان کو بتا دو آقا کون ہے, غلام کون ہے. دور سے یہ منظر جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو فوراً اٹھے اور اپنی چادر حضور پہ پکڑ لی, اپنی چادر حضور پہ تان کے کھڑے ہو گئے. دنیا کو بتا دیا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آقا ہے, جو چادر پکڑ کے کھڑا ہے وہ غلام ہے. تکبیر, رسالت. تو یہ ادب ہے, اور یہ ادب ایمان میں رہنمائی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو. اور پھر میرے دوستو, اللہ تمہیں ہمیں توفیق دے کہ حدیث کے سبق پڑھا کریں. قرآن پاک تم حدیث پاک کی تلاوت کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. اللہ نے احکام بتائے, وضو کرو, وضو کے احکام ہے, چہرہ دھو, مسح کرو, ہاتھ دھو.